اس قالین پر احمد شاہ ابدالی کے بیٹے شاہ ولی خان جہان خان پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک طرف دلاور خان، زال بیگ پوپلزئی، جمال خان، عبد الخالق بھی قالین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ کو برخدار خان اپنے ساتھ لے جا کر اسی قالین کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک احمد شاہ ابدالی بھی اپنے خیمے سے نکلا۔ جب وہ قالین پر آیا تو سب لوگوں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ پھر احمد شاہ ابدالی نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ اس پر احمد شاہ ابدالی بھی شاہ ولی خان، جہان خان اور برخدار کے درمیان بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد احمد شاہ اپنے پہلو میں بیٹھے شاہ ولی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ ولی، اٹھو اور نادر آباد سے تربیت مکمل کرنے والے جوانوں سے صلاح و مشورہ کرو اور پوچھو کون کس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ مقابلوں کے درمیان فیصلہ ہو سکے۔ سر فہرست کون رہتا ہے اس کا پتہ چل جائے۔ احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر شاہ ولی خان اپنی جگہ سے اٹھا اور قریب ہی بیٹھے ہوئے عبداللہ، زال بیگ، جمال خان، عبد الخالق اور دلاور خان سے صلاح و مشورہ کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاہ ولی خان لوٹا، احمد شاہ ابدالی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور پھر بڑی رازداری سے کہنے لگا، پاشا، آپ کا بھتیجا عبد الخالق اور سردار کا بیٹا جمال خان اپنے آپ کو مقابلے سے دستبردار کر چکے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ وہ زال بیگ پوپلزئی کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ زال بیگ پوپلزئی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حرب و ضرب کے ہر فن میں ان سے اعلیٰ، عرفہ اور بے مثال ہے۔ پاشا، اب مقابلے پر دو ہی فرد ہیں، ایک اپنے سپہ سالار جان خان پوپلزئی کا بھتیجا زال بیگ اور دوسرا عبداللہ۔ ان دونوں ہی کے درمیان مقابلہ ہوگا اور ان دونوں ہی میں سے کوئی شاہ پسند اور امیر لشکر بنے گا۔ شاہ ولی خان کے اس انکشاف پر احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ بولا، شاہ ولی، اگر ایسا ہے تو ان دونوں کو سامنے لاؤ تاکہ ان کے مقابلے کی ابتدا کی جا سکے اور پتہ چلے کہ کون شاہ پسند اور امیر لشکر ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس پر شاہ ولی خان ایک بار پھر اٹھا اور اس کے کہنے پر عبداللہ اور زال بیگ پوپلزئی احمد شاہ ابدالی کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت لشکر کے قاضی ادریس احمد شاہ ابدالی کے پاس آئے۔ احمد شاہ ابدالی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، قاضی ادریس، وہ کہاں ہے؟ کیونکہ اس مقابلے میں وہ بھی ایک انعام کے طور پر شامل ہے۔ اس پر قاضی ادریس بولے، میں نے کامنی سے عبداللہ کی واپسی کا ذکر رات ہی کو کر دیا تھا اور وہ اسے صبح دیکھنے اور ملنے کے لیے بڑی بے چین تھی، لیکن میں نے رات اس سے کہا کہ وہ صبح مقابلے کے میدان میں عبداللہ کو دیکھ سکتی ہے۔ اس وقت میں کامنی کو عبداللہ کے خیمے میں بٹھا کر آیا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اسے یہیں لے آؤں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے خیمے سے نکال کر یہاں لا کر قالین پر بٹھا دیں، اس کے بعد میں عبداللہ اور زال بیگ سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں گا۔ قاضی ادریس مڑے اور عبداللہ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ خیمے کے اندر کامنی کھڑی شاید انہی کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ کامنی اب 13 سے 15 برس کی ہو چکی تھی، جو 2 سال تک احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں رہ کر عبداللہ کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اس 2 سال کے انتظار میں اس کے بچپن اور جوانی میں ایک حد فاصل کھینچ دی تھی۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی قاضی ادریس کامنی کو مخاطب کر کے کہنے لگے، آؤ بیٹی میرے ساتھ، عبداللہ کے مقابلے کی ابتدا ہونے والی ہے۔ میں احمد شاہ ابدالی سے بات کر کے آیا ہوں، اس نے کہا ہے کہ کامنی کو وہاں قالین پر لا کے بٹھا دو۔ اس کے ساتھ ہی کامنی چپ چاپ قاضی ادریس کے ساتھ ہو لی۔ قاضی ادریس اسے مقابلے کے میدان میں سامنے کی طرف جو قالین بچھائی گئی تھی، جس پر احمد شاہ ابدالی بیٹھا ہوا تھا، وہاں لے گئے اور قاضی ادریس کے اشارہ کرنے پر کامنی وہاں پہ بیٹھ گئی تھی۔ کامنی کے بیٹھنے کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی بولا اور اپنے سامنے کھڑے عبداللہ اور زال بیگ پوپلزئی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو عبداللہ اور زال بیگ پوپلزئی، مقابلہ صرف تم دونوں کے درمیان ہوگا۔ میرا بھتیجا عبد الخالق اور جمال خان
زال بیگ کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں۔ وہ حرب و ضرب کے فن میں زال بیگ کو اپنے سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں، لہٰذا اب مقابلہ تم دونوں ہی کے درمیان ہے۔ تم دونوں میں سے جو جیتے گا اسے شاہ پسند کا لقب ملے گا، وہ امیر لشکر ہوگا، اور یہ میرے پہلو میں بیٹھی کامنی ہے، اس پر بھی جیتنے والے کا حق ہوگا۔ وہ چاہے تو اسے اپنی بیوی بنا کر اسے اپنے پاس رکھے، چاہے لونڈی بنا کر اس سے خدمت لیتا رہے، یہ اس کی مرضی اور منشا پر منحصر ہوگا۔ اب تم دونوں اپنے اپنے ہتھیار سنبھالو کہ میں تمہیں مقابلہ شروع کرنے کا اشارہ دینے لگا ہوں۔ اس موقع پر دلاور خان اٹھا، احمد شاہ ابدالی کے سامنے آیا اور پھر بڑے طنز اور تحقیر آمیز انداز میں کہنے لگا، پاشا، یہ عبداللہ زال بیگ پوپلزئی سے کیا مقابلہ کرے گا؟ زال بیگ سے عبداللہ کا مقابلہ کرانا زال بیگ پوپلزئی کی توہین ہے۔ جو جوان عبداللہ کو پہلے ہی 6 بار تیغ زنی کے فن میں ہرا کر اس کے جسم کو 6 بار شکست کا داغ لگا چکا ہو، اس سے عبداللہ کا مقابلہ کرانے کا کیا فائدہ، کیا لطف اور کیا مزہ آئے گا؟ دلاور خان کی اس گفتگو سے سارے ہی پریشان اور دھنگ رہ گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے تیز نگاہوں سے دلاور خان کی طرف دیکھا اور کہا، دلاور خان، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ اس پر دلاور خان پھر بولا، پاشا، نادر آباد کے مکتب میں تربیت کے دوران ہر سال عبداللہ اور زال بیگ کے درمیان مقابلے ہوتے رہے ہیں، اور زال بیگ ہر سال اسے ہراتا رہا ہے، اور ہارنے کی وجہ سے ہر سال عبداللہ کی پنڈلی پر شکست کا داغ لگتا رہا ہے۔ یہ اس مکتب کی ریت اور رسم ہے۔ اگر میری باتوں پر اعتبار نہ ہو تو عبداللہ کی بائیں ٹانگ سے اس کا لباس اٹھا کر دیکھ لیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اپنے قریب بیٹھے برخوردار خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، برخوردار، ذرا عبداللہ کا لباس اٹھا کر دیکھو۔ برخوردار خان آگے بڑھا۔ عبداللہ کی بائیں ٹانگ سے جب اس نے اس کا لباس ہٹایا تو سب نے دیکھا اس کی بائیں ٹانگ پر جلنے کے 7 داغ لگے ہوئے تھے۔ یہ 7 داغ دیکھتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے احمد شاہ ابدالی کی گردن جھک گئی۔ برخوردار خان بھی افسردہ ہو گیا تھا، تاہم جہان خان خوش اور مطمئن تھا، اس لیے کہ اس کے بھتیجے زال بیگ پوپلزئی کی کامیابی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ دوسری طرف شاہ ولی خان بھی اداس اور ملول ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ قاضی ادریس اور ان کے سامنے بیٹھی ہوئی کامنی بھی عجیب تاسفانہ سے انداز میں عبداللہ کی جلی ہوئی پنڈلی کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر احمد شاہ ابدالی نے اپنا جھکا ہوا سر سیدھا کیا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، شاید وہ عبداللہ کی حالت دیکھتے ہوئے پگھل گیا تھا۔ پھر اس نے بڑی شفقت اور نرمی سے عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، عبداللہ، یہ کیا ہے؟ جواب میں عبداللہ نے کہا، پاشا، اب تک میں خاموشیوں کی ردا بے سکون سوال کی طرح زندگی بسر کرتا رہا ہوں۔ طویل رات کے گھنے اندھیروں میں نے ارادہ سحر بے مضافت سفر ویران نگر کی طرح یوں ہی سرگردہ رہا ہوں۔ پاشا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان لوگوں کو جو مجھے اپنے سے کمتر اور کمزور سمجھتے رہے ہیں، انہیں سمتوں اور رفتار میں فرق بتاؤں، انہیں مٹی کے لمس اور پانی کے ذائقے کا فرق بتاؤں۔ پاشا، انہیں حق کی سچائی اور باطل کے مسیحت کے امتیاز سے آگاہ کروں۔ پاشا، جو اب تک دلاور خان نے کہا ہے سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نادر آباد کے مکتب میں جلتا رہا ہوں، پر وہ مجبوری تھی۔ اب تک مجبوریوں نے مجھ سے بہت کچھ کرایا ہے، پر اب میں نے مجبوریوں کی چادر اتار پھینکی ہے۔ میں کیا ہوں، میری اصلیت اور حقیقت کیا ہے، یہ آج اس میدان میں ثابت ہوگا۔ پاشا، میں اس دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی کو ایک ساتھ مقابلہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عبداللہ کے ان الفاظ سے احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ اور گھنا سکون چھا گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ بولا اور کہنے لگا، بیرم خان کے بیٹے، تیری خیر ہو۔ تو نے سارے ہی شکوے، سارے ہی گلے، سارے ہی شکوک، سارے ہی شبے رفع کر دیے ہیں۔ تو نے ان الفاظ سے ثابت کر دیا ہے کہ تو جھکنے اور زیر ہونے والا جوان نہیں۔ اس موقع پر دلاور خان بولا اور بڑی لافزنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، اس عبداللہ کے کہے ہوئے سارے الفاظ لافزنی پر مبنی ہیں۔ یہ جو اب تک اکیلے زال بیگ کا مقابلہ نہیں کر پاتا رہا،
یہ ایک ساتھ میرا اور زال بیگ کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ بادشاہ، اس طرح یہ اپنی شکست اور اپنی ہار پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ مقابلہ کرائے بغیر زال بیگ پوپلزئی کو کامیاب قرار دے دیں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی خفگی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بکواس بند کرو دلاور خان، بیرم خان کا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہے، تمہیں اور زال بیگ پوپلزئی کو ایک ساتھ مقابلے کے لیے للکار رہا ہے اور تم مجھے باتوں میں الجھا کر مقابلے سے پہلو تہی کرنا چاہتے ہو۔ اپنے آپ کو مسلح کرو اور زال بیگ کے ساتھ عبداللہ کا مقابلہ کرو۔ دلاور خان، تم بچپن سے مکتب کی طرف روانہ ہونے سے پہلے زال بیگ پوپلزئی کی تربیت کرتے رہے ہو۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم دونوں استاد شاگرد عبداللہ کے سامنے کیسی کارگزاری کا مظاہرہ کرتے ہو۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم سن کر دلاور خان اپنے آپ کو مسلح کرنے لگا۔ اتنی دیر تک خیموں کی طرف سے عبداللہ کا چچا زاد بھائی قاسم خان تقریباً بھاگتا ہوا عبداللہ کے پاس آیا۔ عبداللہ کے ساتھ اس نے مصافحہ کیا، پھر پشت کی طرف جا کر اس نے عبداللہ کی گردن کا وہ حصہ چوما جو توق کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ دھیمی اور رازدارانہ آواز میں عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، عبداللہ میرے بھائی، میں تمہیں جوان اور بالغ ہونے پر اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں آنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ دیکھ، شاید تجھے معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے شاہ ولی خان کی بیٹی سے شادی کر لی ہے، اس کا نام ارزون ہے۔ میں اور میری بیوی دونوں رات کے وقت تم سے ملنے آئے تھے، لیکن اس وقت تم سو رہے تھے، اس لیے کہ مجھے تمہاری آمد کی اطلاع بڑی دیر سے ملی۔ تم جانتے ہو کہ میں احمد شاہ ابدالی کے محافظ دستوں کا نائب سالار ہوں، اس لیے صبح ہی صبح احمد شاہ نے میرے ذمے کچھ کام لگا دیے تھے، جس کی وجہ سے میں صبح سویرے تمہارے خیمے میں آ کر تم سے نہ مل سکا۔ اور ہاں، تمہاری بھاوت جس کا نام ارزور ہے وہ بھی تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ تماشا گاہ کے دائیں جانب جو شامیانے لگے ہیں وہ عورتوں کے لیے ہیں، اور وہاں لشکر میں شامل عورتوں کے اندر وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ تمہارے مقابلے کے بعد میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا اور تمہیں اس سے ملاؤں گا۔ میرے ہمزاد، میری تمہارے لیے دل سے دعا ہے کہ خداوند قدوس تمہیں اس مقابلے میں کامیاب اور کامران رکھے۔ اب میں یہیں نزدیک ہی بیٹھ کر تمہارا مقابلہ دیکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم خان پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ دلاور خان جب مقابلے کے لیے تیار ہو کر عبداللہ اور زال بیگ پوپلزئی کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو احمد شاہ ابدالی نے تینوں کا بنظر غائر جائزہ لیا۔ پھر وہ بولا، سنو زال بیگ پوپلزئی، دلاور خان، تم دونوں استاد شاگرد کا مقابلہ عبداللہ سے ہوگا۔ اس مقابلے کے مرصب شاہ ولی خان اور برخوردار خان ہوں گے۔ مقابلے کے دوران کوئی کسی کو زخمی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جو دیکھے کہ وہ مقابلے کو مزید جاری نہیں رکھ سکتا، وہ اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے ہتھیار فضا میں بلند کر دے، جس سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ شکست تسلیم کرتا ہے اور مقابلے کو مزید جاری نہیں رکھ سکتا۔ اب تم تینوں میدان کے وسط میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ میرے ہاتھ میں سرخ رنگ کا رومال ہے، جب میں اسے فضا میں لہراؤں گا تو تم تینوں مقابلہ شروع کر دو گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں میدان کے وسیع حصے کی طرف بڑھے۔ زال بیگ پوپلزئی اور اس کے استاد دلاور خان کے پیچھے پیچھے عبداللہ مقابلے کے اس میدان کے وسطی حصے کی طرف کچھ اس انداز میں گیا تھا جیسے خیالات کی وادیوں سے نکل کر کوئی موت کا بنجارہ طلسمی جزیروں میں داخل ہونے کو آگے بڑھتا ہے۔ جو ہی عبداللہ زال بیگ اور دلاور خان کے مقابلے میں میدان کے وسط میں جا کر کھڑا ہوا، اسی وقت احمد شاہ ابدالی نے اپنا سرخ رومال فضا میں لہرا دیا۔ سرخ رومال کا فضا میں لہرانا تھا کہ جھٹکے کے ساتھ دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی نے اپنی تلواریں کھینچ لیں اور ڈھالیں سنبھال لی تھیں۔ دوسری طرف ان دونوں سے بھی زیادہ تیز جھٹکے کے ساتھ عبداللہ نے اپنی تلوار کھینچی اور اپنی ڈھال سنبھالی۔ یہ وہی تلوار تھی جو آگے سے دو شاخی تھی اور کسائی کے برچے کی طرح خوب چوڑی تھی، اور ڈھال بھی وہی تھی جو مجیر الدین نے بنا کر دی تھی، جس کے دستے کے ساتھ لوہے کی موٹی زنجیر تھی اور اس کے اوپر کے حصے میں دو دھار کا لمبا خنجر بنا ہوا تھا۔ عبداللہ نے جب وہ برچھا نما چوڑے پھل کی تلوار اپنے سامنے لہرائی تو اس میں سے اسے اپنی شکل تک دکھائی دینے لگی اور تلوار کی چمک میدان میں دور دور تک دیکھی گئی۔
احمد شاہ ابدالی میدان میں دوسرے بیٹھے ہوئے لوگوں کے علاوہ دلاور خان اور زال بیگ پوپلزئی بھی عبداللہ کی اس تلوار کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے، اس لیے کہ عبداللہ کے پاس انہوں نے پہلے کبھی وہ تلوار نہ دیکھی تھی، اس لیے کہ اس تلوار سے مشق صرف حسام الدین کی زیر نگرانی مجیر الدین کے لوہار خانے میں ہی کیا کرتا تھا، اور وہ ہتھیار بھی لوہار خانے ہی میں رہنے دیا کرتا تھا۔ تاہم اس موقع پر دلاور خان نے اپنے آپ کو سنبھالا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہا، بیرم خان کے بیٹے، کیوں اپنی جال سے باہر نکل کر دعوے اور لافزنی کرتے ہو؟ دیکھ بیرم خان کے بیٹے، اب بھی وقت ہے، ہوش میں آ، مقابلے سے دستبردار ہو، ورنہ میں اور زال بیگ پوپلزئی دونوں ایک ساتھ فطرت کے دستور کی طرح تم پر حملہ آور ہوں گے اور شکست کو تمہارا مقدر بنا دیں گے۔ سمجھ جاؤ، ہوش میں آؤ بیرم خان کے بیٹے، اس مقابلے کے بعد جب تو ہمارے ہاتھوں بری طرح ہارے گا تو تو دیکھے گا تیری سلامتی کے قیام میں عظمتوں کا کوئی حرف باقی نہیں رہے گا۔ عبداللہ جو اب تک بڑے صبر و تحمل کے ساتھ دلاور خان کی گفتگو سن رہا تھا، وہ بولا، سنو دلاور خان، تمہاری یہ ساری گفتگو لافزنی سے کچھ زیادہ میرے یہاں اہمیت نہیں رکھتی۔ تیرے جیسے بزدل لوگ جب ہارنے پر آتے ہیں تو ایسی ہی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ دلاور خان، اپنے دل کے کرتاز پر لکھ رکھ کہ یہ نادر آباد کا مکتب نہیں، ایمن آباد کے کھلے اور وسیع میدان ہیں۔ ایمن آباد کے ان میدانوں میں دلاور خان، میں تیری اور زال بیگ پوپلزئی دونوں کی بری حالت کروں گا۔ عبداللہ کی اس گفتگو کے جواب میں زال بیگ پوپلزئی اور دلاور خان زندان کی داستان کی طرح عبداللہ پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ عبداللہ نے زال بیگ پوپلزئی کی تلوار کو اپنی تلوار اور دلاور خان کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ اس موقع پر دلاور خان نے بڑی عیاری سے کام لیتے ہوئے اپنی ڈھال عبداللہ کی پیٹھ پر پوری قوت سے مارنا چاہی تھی، لیکن عبداللہ بھی پوری طرح چوکس اور چوکنا تھا۔ اپنی ڈھال کو اس نے فوراً اپنے بائیں ہاتھ میں لہرایا اور ڈھال کے نیچے جو بھاری زنجیر تھی وہ خوب قوت سے جب اس نے لہرا کر ماری تو زنجیر دلاور خان کے بائیں ہاتھ پر لگی اور ضرب ایسی زوردار اور پر اثر تھی کہ دلاور خان کراہ اٹھا تھا اور اس کے ہاتھ سے اس کی ڈھال چھوٹ گئی تھی اور وہ یکدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس موقع پر عبداللہ نے زال بیگ کی تلوار سے اپنی تلوار علیحدہ کی، چند قدم پیچھے ہٹا اور دلاور خان سے کہنے لگا، دلاور خان، آگے بڑھ کر اپنی ڈھال اٹھا لو۔ میں اگر چاہتا تو تمہاری ڈھال کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر میدان کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کے اندر پھینک سکتا تھا، مگر نہیں، میں تجھے لڑنے کا موقع فراہم کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیرے دل میں کوئی ارمان باقی نہ رہے۔ دلاور خان آگے بڑھ کر اپنی ڈھال اٹھانے سے ہچکچا رہا تھا۔ شاید وہ خوفزدہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ ڈھال اٹھانے لگے تو عبداللہ آگے بڑھ کر اس پر اپنی تلوار برسا دے۔ اس پر عبداللہ اور پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، دلاور خان، بلا جھجک آگے بڑھ کر اپنی تلوار اٹھا لو، میں چوروں اور دھوکہ بازوں کی طرح تم پر وار نہیں کروں گا۔ اس پر دلاور خان نے آگے بڑھ کر اپنی ڈھال اٹھا لی۔ اس موقع پر عبداللہ کے چہرے پر انتقام کے فانوس جوش مارنے لگے تھے۔ عبداللہ پھر حرکت میں آیا۔ عبداللہ نے اپنی تلوار کا وار زال بیگ پوپلزئی پر کیا۔ زال بیگ نے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا تھا۔ ایک تو عبداللہ کی تلوار کو نہ جانے مجیر الدین نے لوہے کو کس شے کی پان دے کر بنایا تھا، دوسرا عبداللہ کی یہ ضرب ایسی زوردار تھی کہ جب عبداللہ کی تلوار زال بیگ کی ڈھال پر پڑی تو تلوار کی ضرب سے زال بیگ کی ڈھال کا ایک حصہ پھٹ گیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے زال بیگ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس موقع پر زال بیگ پوپلزئی اور دلاور خان نے ایک دوسرے کو آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے ایک ساتھ اپنی دونوں تلواریں مختلف سمتوں سے عبداللہ پر گرا دی تھیں۔ عبداللہ بھی فوراً حرکت میں آیا۔ اپنی تلوار علیحدہ کرتے ہوئے زال بیگ پوپلزئی کے وار کو اس نے اپنی تلوار پر روکا، جبکہ دلاور خان کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکنے کے ساتھ ہی بہترین قدم اٹھایا۔ ڈھال کی زنجیر کو اس نے لہرایا اور پھر وہ زنجیر اس زور اور قوت کے ساتھ دلاور خان کی گردن اور چہرے پر پڑی کہ دلاور خان چیختا چلاتا اور بل کھاتا ہوا دور ہٹ گیا تھا۔ عبداللہ نے فوراً تلوار کا جھٹکا دیتے ہوئے زال بیگ کو دور ہٹایا، پھر وہ کسی خوفناک درندے کی طرح دلاور خان کی طرف بڑھا اور اس کی پشت کی طرف سے
اس کی رانوں پر اس زور سے اپنی ڈھال کی زنجیر ماری کہ دلاور خان بیچارہ بل کھاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد عبداللہ کسی زخمی سام کی طرح پلٹا اور زال بیگ پر حملہ آور ہوا۔ زال بیگ پر عبداللہ نے اس تیزی کے ساتھ اپنی بھاری چوڑے پھل والی تلوار کے وار کرنے شروع کر دیے کہ زال بیگ گھبراہٹ اور پریشانی میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا بڑی مشکل سے عبداللہ کے وار کبھی اپنی ڈھال کبھی اپنی تلوار پر روکنے لگا۔ عبداللہ نے زال بیگ کی اس افراتفری اور بدحواسی سے پورا فائدہ اٹھایا۔ جس وقت زال بیگ اس کے سامنے الٹے پاؤں بھاگ رہا تھا، عبداللہ اپنی ڈھال کی زنجیر کو حرکت میں لایا اور زنجیر اس زور سے زال بیگ کے گھٹنوں پر ماری کہ زال بیگ زنجیر کی ضرب سے چیخ چلا اٹھا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ نے اسے دم لینے نہیں دیا، بلکہ اپنی ڈھال کے سامنے جو خنجر لگا ہوا تھا اس کا وار زال بیگ پر کیا۔ ڈھال کے خنجر کو جب زال بیگ نے اپنی ڈھال پر روکنا چاہا تو عبداللہ کی ڈھال کا وہ خنجر زال بیگ کی ڈھال کو پھاڑتا ہوا اندر تک گھس گیا۔ عبداللہ فوراً حرکت میں آیا اور اپنی ڈھال کی زنجیر کو اپنے بازو پر لپیٹا، پھر اس زور سے اپنی ڈھال کو اس نے کھینچا کہ اس کی ڈھال کے ساتھ زال بیگ کی ڈھال بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر عبداللہ کے پاس آ گئی۔ عبداللہ نے اپنی اور زال بیگ دونوں کی ڈھال کو زمین پر گرا دیا، پھر تابڑ توڑ زال بیگ پر حملے اور وار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک اپنے سامنے انتہائی بے بسی کے عالم میں عبداللہ زال بیگ کو گھماتا رہا۔ زال بیگ اب اپنے آپ کو عبداللہ کے حملوں کے سامنے دفاع کرنے پر محدود کیے ہوئے تھا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا کہ تھکاوٹ کے آثار بڑی تیزی سے اس پر چھاتے جا رہے ہیں۔ پھر جب 2-3 بار عبداللہ نے اس پر انتہائی خطرناک وار کیے تو زال بیگ تیزی سے پیچھے ہٹا، پھر اس نے اپنی تلوار اور خالی بایاں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ عین اس موقع پر شاہ ولی خان اور برخودار خان تقریباً بھاگتے ہوئے میدان میں داخل ہوئے۔ پہلے برخودار خان نے عبداللہ کو اپنے ساتھ لپٹا کر اس کی فتح مندی پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد شاہ ولی خان نے عبداللہ کو اپنے ساتھ لپٹایا، اس کی پیشانی چومی اور کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، یقیناً تم نے اس مقابلے میں ہمیں مایوس نہیں کیا۔ دلاور خان جو لافزنی کرتا تھا، تم نے اس کی لافزنی کو اس کے شکست کے داغوں سے دھو کر رکھ دیا ہے۔ اب آؤ ہمارے ساتھ پاشا کے پاس چلتے ہیں۔ عبداللہ نے زال بیگ کی ڈھال سے اپنی ڈھال علیحدہ کر کے سنبھالی، پھر وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ شاہ ولی خان اور برخودار خان دونوں عبداللہ کو لے کر احمد شاہ ابدالی کے پاس آ رہے تھے، جبکہ زال بیگ پوپزئی اور دلاور خان بھی انتہائی اداسی اور مایوسی کے عالم میں اپنے ہتھیار اٹھا کر میدان سے باہر نکل رہے تھے۔ شاہ ولی خان اور برخودار خان نے عبداللہ کے ساتھ زال بیگ پوپزئی اور دلاور خان کو احمد شاہ ابدالی کے سامنے لا کھڑا کیا۔ احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک مسکراتی نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ دلاور خان اور زال بیگ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، تم دونوں عبداللہ کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کرتے ہو؟ دلاور خان اور زال بیگ نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنی گردنیں جھکا لی تھیں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی تنزیہ سے انداز میں بولا، تمہارے منہ سے کوئی جواب سننا چاہتا ہوں۔ اس پر دلاور خان نے انتہائی بے بسی اور لاچارگی میں احمد شاہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، پاشا، میں اور زال بیگ دونوں عبداللہ کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں۔ میں امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ حرب و ضرب کے فنون میں ہم سے اس قدر آگے نکل جائے گا۔ اس مرتبہ احمد شاہ ابدالی فیصلہ کن انداز میں بولا، تم اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہو تو پھر ادھر ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ دلاور خان اور زال بیگ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ اتنی دیر تک درویش عبیداللہ اور عبداللہ کا امزاد بھائی کاظم خان بھی عبداللہ کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ دلاور خان اور زال بیگ کے بیٹھ جانے کے بعد احمد شاہ نے تھوڑی دیر تک بڑے غور اور انہماک سے عبداللہ کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیرم خان کے بیٹے، میں ابھی تمہاری کامیابی اور فتح مندی پر مبارکباد نہیں دے رہا۔ سن بیرم خان کے بیٹے، اپنے دادا کی شرط کو پورا کرنے کے لیے تمہارے گلے میں جو یہ لوہے کا توق ہے، اسے توڑ پھینکو تاکہ میں تمہیں اس طرح گلے لگا کر تمہاری فتح پر مبارکباد دوں، جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا کر شفقت بدری میں ڈوبے مبارکباد دیتا ہے۔ بیرم خان کے بیٹے، اپنے گلے میں لٹکتے ہوئے اس لوہے کے توق کو توڑ پھینک،
کہ تیری نئی اور انوکھی زندگی کی ابتدا ہو۔ احمد شاہ ابدالی کے ان الفاظ کے بعد عبداللہ حرکت میں آیا، قبلہ رو ہو کر کھڑا ہوا اور اپنے خداوند کو مخاطب کرتے ہوئے وہ دعائیہ انداز میں کہنے لگا، میرے اللہ، میری مدد فرما کہ میں غلامی کے طوق کو اٹھا کر آزادی کے دیے روشن کرتے ہوئے ایک نئی زندگی کی ابتدا کر سکوں۔ اپنی دعا ختم کرنے کے بعد عبداللہ نے اپنی ڈھال اپنے سامنے زمین پر رکھ دی، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ گلے میں لٹکتے ہوئے لوہے کے طوق پر جمائے۔ ایک بار اس نے اپنے اللہ کی تکبیر بلند کی، پھر اس نے لوہے کے اس طوق پر زور لگایا تو ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے لوہے کے اس طوق کو وہاں سے توڑ دیا تھا جہاں ٹانکا لگا کر اسے جوڑا گیا تھا۔ لوہے کے اس طوق کو توڑنے کے بعد عبداللہ نے اسے زمین پر نفرت اور حقارت سے ایک طرف پھینک دیا۔ اسی وقت طوفانی انداز میں احمد شاہ ابدالی اٹھا، بڑی تیزی سے وہ آگے بڑھا اور عبداللہ کو اپنے گلے لگاتے ہوئے رکت آمیز لہجے میں کہا، سن بہرم خان کے بیٹے، آج سے تو میرا بیٹا ہے۔ میں تجھے اس میدان میں ہونے والے مقابلے میں کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ میں تمہیں گلے میں لٹکتے ہوئے توق کو اتار پھینکنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ سن بہرم خان کے بیٹے، میں تمہیں شاہ بسند کا لقب دیتا ہوں، تمہیں امیر لشکر مقرر کرتا ہوں۔ احمد شاہ ابدالی کے بعد بڑے پرجوش انداز میں شاہ ولی خان، برخوردار خان، جان خان پوپلزئی بھی اٹھ کر عبداللہ سے گلے ملے۔ اس کے بعد عبداللہ کا امزاد قاسم آگے بڑھا، پوری قوت سے وہ عبداللہ سے لپٹ گیا تھا۔ اس کی پیشانی، اس کی ٹھوڑی، اس کے گال چومنے لگا۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے امزاد، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں ادا کر کے تیری اس کارگزاری پر تجھے مبارکباد دے سکوں۔ قاسم جب عبداللہ سے علیحدہ ہوا تو عبداللہ کو شاید کوئی خیال گزرا اور وہ قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی، میرے خیمے میں کپڑے کی ایک گٹھڑی ہے، وہ مجھے نادر آباد کے اسکول کے ناظم حسام الدین نے دی تھی۔ اس میں شرط یہ تھی کہ اگر میں یہاں مقابلہ جیتوں تو گٹھڑی کھولی جائے، ورنہ اسے جلا دیا جائے۔ وہ گٹھڑی مجھے لا دو۔ قاسم عبداللہ سے کچھ کہے بغیر اس کے خیمے کی طرف چلا گیا، جبکہ اتنی دیر تک درویش عبداللہ آگے بڑھا اور بری طرح اس نے عبداللہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ درویش عبیداللہ نے بھرپور انداز میں عبداللہ کی پیشانی چومی، پھر وہ بڑے رازدارانہ انداز میں عبداللہ کو مسکراہٹ بڑی آواز میں کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، تو نے برسوں سے سینے میں چھپے جوانی کے طوفانوں کو انگ انگ کی جوت اور دل میں طغیانی کے ولولے کو خوب جوانی کا روپ بنا کر نکالا ہے۔ میرے بیٹے، اس مقابلے کو جیتنے پر میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ عبداللہ جب درویش عبیداللہ سے علیحدہ ہوا تو احمد شاہ ابدالی پھر بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بہرم خان کے بیٹے، اپنے دل میں جو بھی امیدیں اور خواہشیں میں تمہارے لیے رکھتا تھا، قسم خداوند کی تم نے وہ امیدیں اور خواہشیں کماحقہ پوری کی ہیں۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی اپنے وزیر شاہ ولی خان کی طرف پلٹا اور اسے کہنے لگا، شاہ ولی خان، منادوں کے ذریعے ابھی پورے لشکر کے اندر منادی کرا دو کہ عبداللہ کو شاہ پسند کا لقب دیا جاتا ہے اور آج کے بعد اسے عبداللہ کے بجائے شاہ پسند ہی کے نام سے پکارا جائے۔ دوم یہ کہ اسے امیر لشکر مقرر کیا جاتا ہے، اس کی بھی منادی کراؤ۔ شاہ ولی خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، شاید وہ یہ حکم مناد کو دینے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے قریب بیٹھی ہوئی کامنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بہرم خان کے بیٹے، اس لڑکی کی طرف دیکھو، یہ بھرت پور کے راجہ سورج مل کی راجکماری ہے، اس کا نام کامنی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ 2 برس پیچھے جس وقت اپنے لشکر کے ساتھ میں لاہور کے نواح میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا، تم رات کی تاریکی میں شاہ ولی خان کے خیمے میں داخل ہوئے تھے اور اس کی جگہ تم نے محمود بوئی اور شالمار باغ کے درمیان کھلے میدانوں میں سورج مل کے لشکر پر شب خون مارا تھا۔ بظاہر تم نے سورج مل کے راجکمار کو گرفتار کیا تھا اور اسے شاہ ولی خان کے خیمے میں ڈال کر چلے گئے تھے، پر وہ سورج مل کا راجکمار نہیں بلکہ یہی کامنی نام کی راجکماری تھی جسے تم نے گرفتار کیا تھا اور یہی اپنے لشکر کی کمانداری کر رہی تھی۔